हम चोर नहीं थे, हम डाकू नहीं थे, हम आपको एक एक आदमी का नाम बताएंगे। किस जुबान में वो बात कर रहे थे, कौन से गलीज गालियां वो दे रहे थे। हाल में एक बोरानी कैफियत मुसलत है मुल्क पे। आज हम देख रहे हैं इस मुल्क में माशी बोरान है, सबसे बड़ा बोरान आईनी बोरान है। Koçhisar Press Club termug nang د دې صوبې د کوارډینیشن کمیټې لخوا چې پر 2 سپتمبر کوم واقعه وسوله او داغه خلاف پر 8 سپتمبر چې کوم پایجام او شټرډون وسوي د دې مجلس د شکرې د پاره دا د نن مظاهره او جلسه راغوښتل سوې وه. یوازې دا نه چې په کوټه کې بلکې په ټوله صوبه کې دا کار په ډېرو ضلعو کې ترسره شولی. ورونو میں اردو میں تقریر کروں گا، کچھ فکرے پشتو میں بول کے اس کے بعد ورونو عزیزانو دلته چې انجمن تاجران دوی هم تقسیم کړي دي ایسایي د دوی لخوا چې د هړتال کوم حمایت او کومک وسوي د کوټې تاجرانو چې څنګه دکانونه بند کړل او بیا دغه رنګه په ټوله صوبه کې چې پایجام وسولی او د دې پایجام چې بیا پر ټول ملک څنګه اثر وسولی. دلته ملګرو دا خبره تاسې داسې کښېښوله اسلم ورور چې دلته د خلکو غړي وکپېدل، دلته یې غړي کپېدلي څو دي څو نه دي د اسلام آباد والا په ولاړې ودرېدل. ورونو موږ دلته دا خبره داسې ږدو او کوو یې دا کوم هړتال چې موږ وکړي یا چې د فارم 40 په ذریعه چې چیف اف آرمي سټاف په دې کې انوالو دی، چې څنګه ګورنمنټونه یې مسلط کړي دي، څنګه خلک یې راوستلي دي، یو سیټ په پیسو خرڅ شوی دی، له سړی اخیستل شوي دي او فوج اخیستي دي. د وخت د نن ګورنمنټ موږ تاسو ته دا وایو زموږ جدوجهد د پاکستان کې نه دی روان شوی، موږ هغه خلک یو چې موږ د فرنګي خلاف روان کړی، موږ فرنګی شړلی. خان شهید باچا خان د دوی ملګرو دلته بزنجو صاحب او نورو د ملک د دې وطن څخه فرنګی شړلی. زموږ سیاست د هغې ورځې تسلسل دی، بیا چې فرنګی تلی د خپل خشم د ایستلو دپاره چې د چا د دوی ګوټونه پالش کول هغه یې دلته مسلط کړل. بیا په دې ملک کې غلطې حکمرانۍ موږ ناست ټول خلک میں پورے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں ہم نے حکومت وقت کے خلاف جب بھی آواز بلند کی ہے 47 سے آج تک حکمران وقت نے اس آواز کو ریاست کے خلاف آواز کے طور پہ پیش کیا ہے جس کی ہم کھلے الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. مجھے حق حاصل ہے کہ میں سرفراز کی حکومت کی
مخالفت کروں. سرفراز کو حق حاصل ہے کہ وہ میرے خلاف بولے. یہ کہنا کہ یہ ریاست کے خلاف ہے. سرفراز ریاست نہیں ہے. ایوب خان ریاست نہیں تھا. ایوب خان قابض تھا. یحییٰ خان قابض تھا. اور جنرل ضیاء الحق قابض تھا. مشرف قابض تھا. اور آج یہ جرنیل جو کام کر رہا ہے، جرنیل صاحب کال کن کے سن لو، کلے قانون سن لو. ہم ریاست کے کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے، لیکن جو ادارہ وہ وابڈا ہو یا چیف آف آرمی اسٹاف ہو، ان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت کرے. اور آپ قرآن کے حافظ ہیں. آپ نے قرآن کا حلف اٹھایا ہے کہ میں سیاست میں مداخلت نہیں کروں گا. میں اور مثالیں نہیں دیتا. ہمارے اس صوبے میں 11 لوگ بریگیڈیئر کے پاس گئے. اس دن اظہر خان نے بھی یہ واقعہ سنایا تھا، اور وہاں ان سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ہماری فنڈ بڑھاؤ. بریگیڈیئر کا جواب کیا تھا؟ جنرل صاحب آپ نے سنا ہوگا، یہ چھپنے والی باتیں نہیں ہے. اس نے آگے سے جواب دیا تھا کہ کس لیے آئے ہو؟ لوگوں نے کہا جو لوگ گئے تھے، باقی نام میں نہیں لیتا، کہ ہمارے فنڈ کم ہے اور لوگ ناراض ہے، عوام ناراض ہے، آپ مہربانی کرے ہماری فنڈ بڑھائے. اس کا جواب کیا تھا کہ کون سے عوام، کس عوام کی بات کرتے ہیں وہ؟ ہم تو آپ کو فارم 47 کے ذریعے لائے ہیں. عوام کا کیا تعلق ہے جب باتیں یہاں تک پہنچ جاتی ہے اور آپ کہیں گے کہ میں ٹھیک کر لوں گا؟ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. میں پورے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں، پاکستان کے تمام ادارے کولیپس اور کرپٹ ہے، رشوت خور ہے، جھوٹے ہیں. یہ ملک آج چلنے والا ملک نہیں رہا ہے. آج آئین پامال ہے. ہم اہل غربا جو یہاں بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھوں نہیں، جن کے ہاتھوں آئین پامال ہے وہ فارم 47 اور ان کو لانے والوں کے ہاتھوں پامال ہے. اور دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں، آج پارلیمنٹ میں اختیار ہے شہباز اینڈ کمپنی، وہ دن گزار رہے ہیں. آج پارلیمنٹ کے پاس اختیار نہیں ہے. ساتھیوں، پاکستان کی آئین کی تمہید میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا اقتدار اعلیٰ عوام کے مقدس پرچی سے قائم ہوگی. لیکن دوستو، پرچی کا کیا حال تھا؟ فارم 47 کا میں نے آپ کو بتا دیا. بریگیڈیئر کیا کہتا ہے کہ عوام کا آپ لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم آپ کو لائے ہیں، جاؤ اپنا کام کرو. اس طریقے سے جو کام چل رہا ہے. تیسری بات میں پیپلز پارٹی کے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کا نعرہ تھا جمہوریت ہماری سیاست ہے. آج جمہوریت کہاں کھڑی ہے؟ آج جمہور کی حکمرانی کہاں ہے؟ آج پرچی کہاں ہے؟ کن معاملات میں کون سے لوگ ملوث ہیں؟ ان چاوڑی والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا ہر وزیر ددانے گھومتا پھرتا رہتا ہے کہ جو لوٹتا ہوں چھاونی کو بھی دیتا ہوں، خود بھی رکھتا ہوں. کیا یہ پاکستان، اس طرح کی پاکستان؟ اور آپ یہ کرتے ہم آج اس ملک میں ہماری خارجہ پالیسی نہیں ہے. پنجاب اور سندھ کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے خارجی تعلقات ہیں. کوئی پالیسی پاکستان کی نہیں ہے.
ہے پالیسی مین اس کو پالیسی کہتے ہیں کہ 20 سال کسی بھی ملک کے ساتھ ہمارے چلنے کا راستہ یہ ہوگا. صبح اور شام بدلنے والے یہ تعلقات ہوا کرتے ہیں, کبھی پیک پہ ہوتے ہیں کبھی نیچے گر جاتے ہیں. اور تیسری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اس وقت معاشی طور پر دیوالیہ ہے. پاکستان معاشی طور پر دیوالیہ ہے اور ساتھ ہی پاکستان کے اندر سخت سیاسی انتشار ہے. پاکستان میں سخت سیاسی انتشار ہے. کوئی بھی قوم پاکستان کا ایک بھی انسان, پاکستان کا رہنے والا عوام کا ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے حکومت اور ریاست کی پالیسیوں سے مطمئن ہو. ایسی صورتحال میں ایک بحرانی کیفیت مسلط ہے ملک پہ. آج ہم دیکھ رہے ہیں اس ملک میں معاشی بحران ہے, سب سے بڑا بحران آئینی بحران ہے, سیاسی بحران ہے اور ساتھ معاشرتی بحران ہے. باقی تو شاید آپ لوگ سمجھ سکے معاشرتی بحران کے معنی یہ ہے, یہ بحران ہے پاکستان میں جھوٹ ہے, رشوت ہے, کرپشن ہے, بےایمانی ہے, دھوکہ ہے, جھوٹ ہے. تو ایسے میں آپ کا ملک سنوارنے نہیں جا رہا, ناممکن ہے. سندھ کے دوستوں, پنجاب کے دوستوں, پورے پاکستان سے کہہ رہا ہوں کہ اس قیادت اور اس ٹولے سے یہ ملک سنورتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اور عالمی طور پر ہماری حالت یہ ہے, 2010 کا سیلاب آیا, لوگوں نے منہ موڑا, ایک پائی نہیں دیا. 2013 کا زلزلہ, اس میں ایک پائی نہیں دیا. اب خیبر پختونخوا پنجاب کا جو سیلاب ہے, کوئی مدد کرنے کے لیے آپ کے پاس نہیں آ رہا ہے. یہ عالمی تنہائی ہے اور اس عالمی تنہائی کے ہوتے ہوئے آج ہم کہاں کھڑے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے صوبے نے جو شچلڈون اور پہچان کیا, یہ پاکستان کے لیے سبق آموز تھا. میں بتانا چاہتا ہوں دوستو, ہم وہ لوگ ہیں سیاست اور اس کی زبان کو جانتے ہیں, گفتار کے نہیں کردار کے غازی ہیں. ہم نے ثابت کیا ہے ہم گفتار کے نہیں کردار کے غازی رہیں گے. اور پاکستان کو ہم جو کچھ بتاتے چلے آئے ہیں, فرام دا فرسٹ ڈے ٹل ٹوڈے پاکستان کو نہیں ایک کا سامنا ہے. آج بھی اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے پیچھے ہٹ جائے. اور تمام لوگوں کو اس مقصد کے لیے ہم نے, ہماری پارٹیوں نے محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں تاریخ تحفظ پاکستان کی اپوزیشن پارٹیوں کی اتحاد قائم کی ہے. ہم سب سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے راستے, تمہارے کام, اس میں سوائے بدنامی اور رسوائی کے پاکستان کے کسی بھی سیاسی کارکن یا پارٹی کو نہ کچھ ملا ہے اور نہ کچھ ملے گا. راستہ ایک ہی ہے, راستہ ایک ہی ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ اس ملک کے لیے جو آئین بنا ہے, ابھی بھی کل بھی آپ ہمارے دیہاتی علاقوں میں اور فرنگز ایریا میں جو امن قائم ہے, وہاں پہ لیویز کی مرود منت ہے. آپ نے کل یہاں پہ قرارداد ایکٹ پاس کیا ہے کہ لیویز پولیس میں مر جوں گے, اور پولیس کو 8 تاریخ کو ہم نے دیکھا. جی صاحب, ہم سیاسی کارکن نکلے تھے, ہم چور نہیں تھے, ہم ڈاکو نہیں تھے, ہم آپ کو ایک ایک آدمی کا
حکم دیا تھا کہ صبح سویرے نکل کے 500 گز پہن کے لوگ بھاگ جائیں گے. یہ مردم کا میدان تھا, مردم نے مار دیا اور دل کیا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں ایسی پولیس ہمیں کبھی بھی منظور نہیں ہے. یہ چور پیدا کرتے ہیں, تھانوں میں مجرم پیدا کرتے ہیں, ان کے پیچھے پھرتے ہیں, ان کے ذریعے سے پیسے لیتے ہیں. کیا تم آئی جی صاحب تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے تھانے نہیں بکتے؟ یہ کیا ہے؟ چمن کی پوسٹیں نہیں بکتی ایف سی کی. یہ کیا ہے؟ یہ پاکستان. اس میں ہمارے روزگار بند کر رہے ہو, ہماری کاروبار بند کر رہے ہو, ہمارے لوگوں کو پیچ رہے ہو, مار رہے ہو, قتل کر رہے ہو, اور کہتے ہو آگے سے کہ خاموش بیٹھو. جو خاموش بیٹھے گا وہ پشتون بلوچ نر کا بیٹھا نہیں ہو سکتا. ہم نکلیں گے. تکشینا زیتکم تکشینا سبیل فارکم تراک کشینا ملگری داوز پلاس را گلی دی دا کارکنان دی خلقو ته دای جوړه کړې ده چې لکه د خدای تعالی لخوا چې د 40 والا راغلي پوځ راوستلي دي او دوی مسلط سوي دي. دا د حکمرانۍ د یو منطق نه لري, هیڅوک یې نه لري. موږ دلته ورونو دغه ورځ راوتلي یو حساب ستا. دا حساب ګڼ کارکنان یې واروي, پښتانه او بلوڅان یې ګرد واروي. د دې حساب غواړو. نن موږ ته مسخ لاشونو ګرځي, نن زنانې په جیل کې دي, نن زنانې بندیانې دي,